السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پارہ نمبر 21، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 51، آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 52 ہے، ٹھیک ہے نا؟ قل کفی باللہ قل کفی باللہ بینی و بینکم بینی و بینکم شہیدا شہیدا یعلم یعلم ما فی السماوات ما فی السماوات والارض والارض والذین والذین آمنوا آمنوا بالباطل بالباطل وکفروا وكفروا باللہ بالله اولئک أولئك هم الخاسرون هم الخاسرون۔ ويستعجلونك ويستعجلونك بالعذاب بالعذاب ولولا ولولا أجل مسمى أجل مسمى لجاءهم العذاب لجاءهم العذاب وليأتينهم وليأتينهم بغتة بغتة وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون۔ يستعجلونك بالعذاب يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم وإن جهنم لمحيطة لمحيطة بالكافرين۔ بالكافرين۔ کون پڑھے گا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ۔ قل کفی باللہ، باللہ لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے۔ بینی یا ساکن ہے، اس سے ماقبل با ہے، با کے اوپر زبر ہے، تو کیا ہوگا حاکم بھائی؟ یا لین ہوگا۔ نون کے نیچے کسرہ اور آگے جو ہے یا ساکن ہے، تو کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، نی۔ بینکم، وبئی میں کیا ہوگا؟ یا ساکن، اس سے ماقبل زبر ہے، فتح ہے، تو یا لین ہوگا۔ شہیدن، شہی میں کیا ہوگا؟ مدہ ہو رہا ہے، شہیدن، دال کے اوپر تنوین آ رہا ہے، اگلا حرف جو ہے کیا ہے؟ یا ہے، ادغام مال غنہ، تو شہیدن یعلم، شہیدن یعلم، شہیدن یعلم، ادغام مال غنہ، ما مدہ ہوگا، فی السماوات، فی السماوات کیا ہوگا؟ مدہ، والارض را کو پر پڑھیں گے، والذین، والذین میں کیا ہوگا؟ مدہ، آمنوا کیا ہوگا؟ بالباطل کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، وکفروا کیا ہوگا؟ مدہ، باللہ
ہاں اولئک کیا ہوگا مدہ. ہم الخاسرون کیا ہوگا رون میں کیا ہوگا مدہ ہوگا اور نون میں غنہ انی. ویستعجلونک ڈاکٹر صاحب یہ ویستعجلونک باب بتا لو گے؟ ماشاء اللہ ویل ڈن یو آر اے گریٹ پرسن ڈاکٹر صاحب. ویستعجلونک آپ تھوڑی سی محنت کر لیں انشاءاللہ آپ کو عربی گرامر زبردست آ جائے گی. قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ویستعجلونک بالعذاب بالعذاب عذاب میں کیا ہوگا مدہ ہوگا. ولولا کیا ہوگا ولولا میں کیا ہوگا واو ساکن ہے اس سے ماقبل زبر ہے تو کیا ہوگا لو میں واولین. لا میں کیا ہوگا مدہ ہوگا. اجلم جی حکم بھائی اجلم نام کے فعل ہے اسم کے فعل ہے. اجلم یہ اسم ہے کیا نشانی ہے الف آ گیا نہیں تنوین آ گیا. مسمن یہ کیا ہے اجلم مسمن میں دیکھیں تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے ادغام کے حروف میں سے تو ادغام ہوگا مال غنہ. اجلم ناک میں آواز لے کے جانی. مسمل کیا ہوگا تنوین کے بعد لام آ رہا ہے ادغام بلا غنہ. مسمل لجا جا میں کیا ہوگا مد مد کون سا متصل. لجاءہم العذاب ولیأتینہم کیا ہوگا تینہم نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا کون سا غنہ زمانی. تو میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے کیا ہوگا اخفا شفوی. بغتتاً کیا ہوگا تنوین کے بعد واو آ رہا ہے ادغام مال غنہ. وہم لا یشعرون ڈاکٹر صاحب اس کا باب نکالا ہے لا یشعرون کون سا باب ہے باب بتانا ہے آپ نے. لا یشعرون رون میں کیا ہوگا مدہ ہوگا اور نون میں غنہ انی. یستعجلونک یستعجلونک بالعذاب یستعجلو میں کیا ہوگا مدہ ہوگا. وَإِنَّ نون مشدد غنہ زمانی. جہنم میں نون مشدد غنہ زمانی. لمحیطۃ لمحی میں کیا ہوگا مدہ. لمحیطۃ کیا ہوگا ادغام ہوگا ادغام کون سا مال غنہ نہیں محیطۃ تنوین کے بعد با آ رہا ہے کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب باپ الانقلاب ہوگا اقلاب ہوگا. بالکافرین رین میں کیا ہوگا مدہ ہوگا مدہ ہوگا اور نون میں غنہ انی ہوگا. غنہ انی ہوگا. قل کہہ دیجئے کفا کافی ہے باللہ اللہ بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان شہیدن گواہ. یعلم وہ جانتا ہے شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں یعلم وہ جانتا ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں. والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے بالباطل باطل جھوٹ پر وکفروا اور انہوں نے کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ. اولئک هم وہی لوگ ہیں الخاسرون خسارہ پانے والے. ویستعجلونک اور وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں آپ سے بالعذاب عذاب. ولولا اجل مسمن اور اگر نہ ہوتا عذاب کا وقت مقررہ لجاءہم تو البتہ آ جاتا ہے ان کے پاس العذاب و عذاب. ولیأتینہم اور البتہ وہ ضرور آئے گا ان پر بغتتاً اچانک ہی وہم جبکہ وہ لا یشعرون نہیں شعور رکھتے ہوں گے. یستعجلونک وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے بالعذاب عذاب. وَإِنَّ حالانکہ بلا شبہ جہنم جہنم لمحیطۃ البتہ گھیرنے والی ہے بالکافرین کافروں کو. قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے لا یشعرون کا بتانا ہے. کہہ دے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے. یعلم وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے اور کبھی کہتے تھے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ تو کسی طرح رسول نہیں ہے، یعنی کہ آپ رسول ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے جواب میں کہا کہ ان سے کہو کہ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، کہہ دے کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہی کے لیے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور اس کی گواہی کافی ہے، اور تمہاری تکذیب اور سرکشی کو اور میری سچائی اور خیرخواہی کو بخوبی جانتا ہے۔ اگر میں اس پر جھوٹ باندھتا ہوں تو وہ ضرور مجھ سے انتقام لیتا ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو بغیر انتقام لیے نہیں چھوڑتا، جیسے خود اس کا فرمان ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتا تو یقیناً ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر یقیناً ہم اس کی جان کی رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، چونکہ اس پر میری سچائی روشن ہے کہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں اور اس کا نام لے کر اس کی کہی ہوئی بات تم سے کہتا ہوں، اس لیے وہ میری تائید کر رہا ہے اور مجھے روز بروز غلبہ دیتا جا رہا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اور واضح معجزات اور قطعی دلائل کے ساتھ میری تائید فرماتا جا رہا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، یعنی اس پر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ میرا پیغام رسالت پہنچانا اور نہ تمہارا جھٹلانا، وہ اپنے علم کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ والذین آمنوا بالباطل، جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، اصل خسارے والے یہی لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو چھوڑا اور باطل کو اختیار کیا، پھر اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا ضرور دے گا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور آپ کا مذاق اڑانے کی ایک اور صورت ہے جو کفار نے اختیار کی کہ اگر ہم باطل پر ہیں تو ہم پر فوراً عذاب لے آؤ۔ تو یہ کہتے تھے کہ قطنا قبل یوم الحساب، کے قیامت کے دن سے پہلے تھوڑا بہت ہمیں حصہ دے دے وہ عذاب کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، دنیا میں ہی کچھ دے دے، یعنی کہ جھٹلانے کا ایک طریقہ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہتے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ جھوٹی ہے۔ تو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورۃ السجدہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ جو آپ کہہ رہے ہیں کب پورا ہوگا، عذاب کا وعدہ، اگر تم سچے ہو۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، فرمایا اگر دنیا میں ان پر آنے والے عذاب کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تو ان کے مطالبے کے وقت ہی عذاب آ جاتا۔ دنیا میں بھی اللہ نے کچھ وقت رکھے ہوتے ہیں، لمٹ رکھا ہوتا ہے، ایک حد، کہ اس وقت ان لوگوں پر میں نے یہ عذاب بھیجنا ہے، جب اس حد پر پہنچ گئے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ ایسے حدود رکھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو ان کے مطالبے پر ہی میں ان پر عذاب بھیج دیتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس امت میں پہلی امتوں کی طرح آسمانی عذاب کے بجائے مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو عذاب دینا طے کیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ فرمایا کہ دنیا میں ان پر ضرور عذاب آئے گا مگر ان کے مطالبے پر فوراً نہیں بلکہ مقرر وقت پر آئے گا اور اچانک آئے گا، جب ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جو ہے بدر اور بعد کی جنگوں میں حتیٰ کہ فتح مکہ میں پورا ہو گیا۔ اس امت کا عذاب یہی تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہونا، پکڑے جانا۔ تو فتح مکہ کے دن جو ہے مکے کے لوگ بے خبر رہے کہ حضرت کا لشکر سر پر آ کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ کے سر پر کھڑا ہوا۔ اجل مسمى مقررہ مدت سے مراد موت اور پھر آخرت بھی ہو سکتی ہے، جس کا سلسلہ مرنے کے فوراً بعد ہی شروع ہو جائے گا، اور موت کے متعلق کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کب آ جائے گی۔ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين،
تعجب کے لیے دوبارہ فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم تو ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کیونکہ عربیوں کا ایک مقولہ ہے کہ کل آت قریب، ہر آنے والی چیز وہ قریب ہوتی ہے، یعنی یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے اس کے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم جو ہے یقیناً کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ یہاں تک پڑھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور اللہ سے دعا ہے